بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات۔ آج ہم جماعت ہشتم میں اردو کے مضمون میں قواعد کو پڑھیں گے، اور قواعد میں سے آج ہم نے کیا پڑھنا ہے؟ اسم معرفہ کی اقسام پڑھنی ہے۔ تو یہ بیٹا آپ کی کتاب جو ہے اردو قواعد و انشاء، اس کے صفحہ نمبر 10 سے شروع ہو رہے ہیں۔ اسم معرفہ کی اقسام صفحہ نمبر 10 پر ہے، اردو قواعد و انشاء پر۔ ٹھیک ہے جی سب سے پہلے تو جو ہے اسم معرفہ کیا ہے؟ اسم معرفہ تو آپ سب کو پتہ ہے کہ خاص چیزوں کے جو نام ہوتے ہیں وہ اسم معرفہ کہلاتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، کسی بھی خاص شخص کا، خاص جگہ کا جو نام ہے، خاص چیز کا جو نام ہے، وہ اسم معرفہ ہے۔ اسم معرفہ کی آگے کتنی اقسام ہیں جی؟ 4 اقسام ہیں۔ اسم معرفہ کی 4 اقسام ہیں: اسم علم، اسم ضمیر، اسم اشارہ، اسم موصول۔ تو آج ہم بیٹا صرف اس کی جو پہلی ایک قسم ہے اسم علم، اس کو پڑھیں گے، کیونکہ اس کی آگے سے مزید 5 اقسام ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو سب سے پہلے اسم علم۔ اسم علم کا مطلب کیا ہے؟ اس سے مراد وہ مخصوص اسماء ہیں جو مختلف اشخاص کی پہچان کے لیے بولے جاتے ہیں۔ یعنی اسم علم کس کے نام ہے؟ اشخاص کے نام ہے۔ اشخاص کے کون سے نام ہیں؟ وہ مخصوص نام ہیں جن سے ان کی پہچان ہوتی ہے۔ خاص اشخاص کے ناموں کی پہچان کے لیے جو نام ہوتے ہیں انہیں اسم علم کہتے ہیں۔ اس لحاظ سے اس کی 5 اقسام ہیں۔ نمبر 1 تخلص، خطاب، لقب، کنیت، عرف۔ ٹھیک ہے جی، یہ اس کی 5 اقسام ہیں۔ سب سے پہلی قسم کون سی ہے؟ تخلص۔ تخلص کیا ہوتا ہے جی؟ تخلص وہ چھوٹا سا کلمی نام ہے جسے شعراء اپنے اصل نام کے بجائے شعروں میں، خصوصاً غزل کے آخری شعر میں استعمال کرتے ہیں۔ تخلص کیا ہے جی؟ تخلص شاعروں کا نام ہوتا ہے۔ شاعروں کا کون سا نام؟ وہ چھوٹا سا نام جو وہ اپنے شعروں میں استعمال کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، شاعروں نے اپنے مختصر نام رکھے ہوتے ہیں جن کو اپنے شعروں میں استعمال کرتے ہیں، اور ان کے اس مختصر نام کو تخلص کہتے ہیں۔ مثالیں دی گئی ہیں: الطاف حسین حالی کے دل میں قوم کا درد تھا۔ اب ان کا پورا نام تو الطاف حسین حالی ہے، لیکن شعروں میں صرف حالی استعمال ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو حالی کیا ہے؟ تخلص ہے ان کا۔ میر تقی میر کی شاعری غم کی ترجمان ہے۔ اب میر تقی میر ان کا پورا نام تھا، لیکن یہ شعروں میں صرف میر کا لفظ استعمال کرتے تھے، تو میر کیا ہے؟ ان کا تخلص ہے۔ یہاں آگے ایک شعر میں ان کا مثال دی گئی ہے: جو اس زور سے میر روتا رہے گا تو ہمسایہ کاہے کو سوتا رہے گا۔ تو یہ میر کا لفظ جو شعر میں استعمال ہوا ہے، یہ کیا ہے؟ شاعر نے اپنا تخلص استعمال کیا ہے۔ اسد اللہ خان غالب اردو اور فارسی کے عظیم شاعر تھے۔ اب غالب جو ہے، ان کا پورا نام تو اسد اللہ خان غالب تھا، لیکن صرف وہ غالب لکھتے تھے شعروں میں، تو غالب کیا ہے؟ ان کا تخلص ہے۔ ان کے اوپر یہ جو نشان لگا ہوا ہے، یہ دیکھیں، حالی کے اوپر، میر کے اوپر، غالب کے اوپر، یہ ہوتی ہے علامت تخلص۔ تخلص کی علامت کی یہ جو لفظ ہے، یہ ان کا تخلص ہے۔ تو یہاں سے آپ کو پتہ چل گیا کہ تخلص کیا ہوتا ہے؟ وہ چھوٹا سا نام جو شاعر اپنے شعروں میں استعمال کرتے ہیں۔ اور علامت تخلص کیا ہے؟ یہ جو اوپر تخلص کے اوپر جو علامت دی گئی ہے، یہ کیا ہے؟ علامت تخلص ہے۔ ٹھیک ہے جی، اس کی اسم علم کی پہلی قسم تخلص آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ دوسری ہے خطاب۔ خطاب عزت اور قابلیت کا وہ نام ہے جو کسی کو اس کی خدمت، بہادری اور قابلیت کی بنا پر حکومت کی طرف سے ملتا ہے۔ خطاب حکومت کی طرف سے نام ملتا ہے جی، اور کس وجہ سے ملتا ہے؟ کسی خدمت، بہادری اور قابلیت کی وجہ سے حکومت کی طرف سے جو نام ملتا ہے اسے خطاب کہتے ہیں۔ نیچے مثال دی گئی ہے: شمس العلماء مولوی نذیر احمد دہلوی اردو کے پہلے ناول نگار ہیں۔ شفاء الملک حکیم محمد حسن قرشی ایک مشہور طبیب تھے۔ اب شمس العلماء اور شفاء الملک یہ دونوں خطاب ہیں۔ خطاب ہیں یعنی یہ حکومت کی طرف سے ان کو یہ نام دیے گئے ہیں، کسی قابلیت کی بنا پر دیے گئے ہیں۔ مندرجہ بالا مثالوں میں مولوی نذیر احمد کو علم کی روشنی پھیلانے کی وجہ سے شمس العلماء، علماء کا سورج کا خطاب دیا گیا۔ اسی طرح حکیم محمد حسن قرشی ایک طبیب تھے۔ طبیب کون ہوتے ہیں؟ ڈاکٹر، حکیم، علاج کرنے والے، انہیں شفاء الملک کا خطاب دیا گیا۔ شفاء الملک کے تمام
جو ہے ملک کو شفا دینے والا، ٹھیک ہے جی۔ اہم بات ساتھ کیا بتائی گئی ہے، آج کل خطاب کی بجائے اعزاز کا لفظ بولا جاتا ہے۔ جو شخص کوئی بڑا کارنامہ یا قومی خدمت بجا لاتا ہے اسے حکومت کی طرف سے اعزاز تمغے سے نوازا جاتا ہے۔ مثلاً میجر عزیز بھٹی کو نشان حیدر سے نوازا گیا۔ نشان حیدر کے علاوہ کئی اور خطابات اور اعزازات بھی ہیں جو خدمات کے صلے میں دیے جاتے ہیں، مثلاً ستارہ خدمت، تمغہ امتیاز، ہلال پاکستان، ستارہ امتیاز۔ تو یہ جو ہے یہ تو صرف ویسے آپ کو مزید وضاحت کے لیے بیان کیا گیا ہے۔ اصل چیز کیا ہے کہ آپ نے خطاب کی تعریف یاد کرنی ہے۔ خطاب کیا ہے؟ عزت اور قابلیت کا وہ نام ہے جو کسی کو اس کی خدمت، بہادری اور قابلیت کی بنا پر حکومت کی طرف سے دیا جاتا ہے، اور ساتھ اس کی ایک دو مثالیں دے دینی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ پہلے زمانے میں خطاب جو ہے کوئی خاص عزت کا نام دیا جاتا تھا، اور آج کل اعزازات آ گئے ہیں، نام کی جگہ اعزاز دے دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ خطاب کو یاد رکھنا ہے کیونکہ خطاب اور لقب میں تھوڑا سا فرق ہے۔ خطاب حکومت کی طرف سے دی جاتا ہے، اور لقب قوم کی طرف سے دی جاتا ہے۔ لقب وہ نام جو کسی وصف یا خوبی کی وجہ سے لوگوں کی زبان پر آتا ہے، لقب کہلاتا ہے۔ تو لقب کیا ہے؟ لوگوں کی زبان پر قوم کی طرف سے جو نام کسی کی خوبی کی وجہ سے دیا جاتا ہے اسے لقب کہتے ہیں، اور خطاب حکومت کی طرف سے دیا جاتا ہے۔ لقب کی کیا مثالیں دی گئی ہیں؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی۔ حضرت ابراہیم اللہ کے پیغمبر ہیں اور انہیں خلیل اللہ کا لقب دیا گیا ہے۔ خلیل اللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا دوست، ٹھیک ہے جی۔ تو حضرت ابراہیم کو اللہ کا دوست یعنی خلیل اللہ کا لقب قوم کی طرف سے دیا گیا۔ دوسرا، حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ حضرت موسیٰ بھی اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں اور ان کو کلیم اللہ کہا جاتا ہے۔ کلیم اللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے بات کرنے والے۔ جس طرح آپ کو پتہ ہوگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے کوہ طور پہاڑ پر جاتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے تھے، تو اس لیے انہیں کلیم اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنے والے کا لقب قوم نے دیا۔ حضرت علی حجویری کو گنج بخش بھی کہتے ہیں۔ یہ ایک مشہور صوفی بزرگ حضرت علی حجویری، تو ان کو گنج بخش قوم کی طرف سے لقب دیا گیا ہے، گنج بخش خزانے عطا کرنے والا، ٹھیک ہے جی۔ قائد اعظم محمد علی جناح پاکستان کے بانی تھے۔ قائد اعظم کو تو ہم سب جانتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو قائد اعظم ان کا نام نہیں تھا، ان کا نام تھا محمد علی جناح۔ تو قائد اعظم کا ان کو لقب ملا تھا، حکومت نے نہیں دیا تھا، حکومت دیتی تو یہ خطاب ہوتا۔ قائد اعظم لوگوں نے ان کو دیا تھا۔ قائد کا مطلب ہوتا ہے رہنما، اعظم بڑا، عظیم رہنما، بڑا رہنما۔ تو یہ لقب جو ہے عوام نے، قوم نے ان کو دیا تھا کہ محمد علی جناح ہمارے سب سے بڑے رہنما ہیں، ہمارے عظیم رہنما ہیں۔ تو یہ کیا ہیں مثالیں جو دی گئی ہیں؟ خلیل اللہ، کلیم اللہ، گنج بخش اور قائد اعظم، یہ ایسے اسم ہیں جو کسی خاص وصف یا خصوصیت کی وجہ سے استعمال ہوتے ہیں، اور یہ نام کس نے دی گئے ہیں؟ قوم نے، عوام نے ان کو دیے ہیں۔ خطاب بھی ہو گیا، لقب بھی ہو گیا۔ آگے ہے جی کنیت۔ کنیت کیا ہوتا ہے؟ وہ نام جو کسی رشتے کی بنا پر پکارے جاتے ہیں وہ کنیت کہلاتے ہیں۔ ان کی تعریفیں آپ نے اچھی طرح یاد کرنی ہے کہ کنیت کیا ہے؟ وہ نام جو کسی رشتے کی بنا پر پکارے جاتے ہیں کنیت کہلاتے ہیں۔ آگے مثال دی گئی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ کی نسبت سے ابن مریم کہا جاتا ہے۔ اب رشتے کی بنیاد پر انہیں ابن مریم کا بیٹا، حضرت عیسیٰ کو ابن مریم کہا جاتا ہے۔ تو ابن مریم کیا ہے؟ رشتے کی بنا پر ہے، مریم کا بیٹا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہا کی بیٹی تھیں۔ ام المومنین کیا ہے؟ کنیت ہے۔ ام المومنین کا مطلب ہوتا ہے مومنوں کی ماں، ٹھیک ہے۔ حضرت عائشہ کو ام المومنین کہا جاتا ہے، تو ام المومنین کیا ہے؟ رشتہ ظاہر کری ہے کہ یہ مومنوں کی ماں ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام خطاب تھا، اسی نام کی نسبت سے انہیں ابن الخطاب کہا جاتا ہے۔ ابن الخطاب، خطاب کا بیٹا۔ حضرت عمر فاروق کے والد کا نام خطاب تھا، اور انہیں کیا جو ہے کنیت، کس کنیت سے؟ ابن الخطاب کی کنیت سے پکارا جاتا تھا۔ تو کنیت وہ نام ہیں جو کسی رشتے کی بنا پر پکارے جاتے ہیں، انہیں کنیت کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ آگے پانچواں ہے ہمارا عرف۔ جو نام پیار سے پکارے جائیں اور جو نام مختصر ہو کر مشہور ہو جائیں، یا جو کسی اچھائی یا برائی کی وجہ سے بولے جائیں، انہیں عرف کہتے ہیں۔ عرف کون سے نام ہیں؟ پیار سے پکارے جانے والے نام، یا وہ نام جو پیار سے پکارے جائیں اور پھر انہی ناموں سے انسان مشہور ہو جائے، یا بعض دفعہ
کسی اچھائی یا برائی کی وجہ سے بھی کوئی نام مشہور ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو ان ناموں کو کیا کہتے ہیں؟ عرف۔ ماں باپ پیار کی وجہ سے بیٹے کو پپو یا ببلی کہتے ہیں، بیٹی کو بیبی کہہ دیا تو سب لوگ بیبی ہی پکارنے لگے۔ اب کسی نے پیار سے پپو، ببلی یا بیبی کہا ہے تو سب اس کو اسی نام سے پکار رہے ہیں، تو یہ نام کیا ہوگا؟ اس کا عرف ہوگا کہ اس نام سے یہ مشہور ہے۔ اسی طرح کسی نام کو مختصر کر کے پکارا جاتا ہے، مثلا انور کو انو، شوکت کو شوکا یا سراج کو ساجہ کہا جاتا ہے۔ یعنی کہ ایک تو بتایا کہ پیار کی وجہ سے کوئی نام بلایا اور وہی نام مشہور ہو گیا اور سب لوگ اسی نام سے بلانے لگے تو وہ نام کیا ہو جائے گا؟ عرف ہو جائے گا۔ پھر ایک اور کیا ہے کہ نام کو مختصر کر کے پکارا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی، انور کو انو، شوکت کو شوکا، تو ایسے نام کیا کہلاتے ہیں؟ عرف کہلاتے ہیں۔ تو آج ہم نے اسم معرفہ کی جو پہلی قسم ہے اسم علم، اسم علم کی تعریف اور اسم علم کی اقسام کو پڑھا ہے، ٹھیک ہے جی۔ باقی 3 اقسام جو ہیں اسم ضمیر، اسم اشارہ اور اسم موصول، یہ انشاءاللہ ہم باقی تینوں اقسام کل پڑھیں گے۔ آج ہم نے صرف اسم علم پڑھا ہے۔ اسم علم کے آگے سے 5 اقسام ہیں، ان کو پڑھا ہے آپ نے بیٹا، ان کو اچھی طرح ذہن نشین کرنا ہے۔